اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز شب اور وتر کے ایک ہونے کا بیان، اور اس بات کا بیان کہ ایک رکعت صحیح نماز ہے۔ حدیث نمبر 1716 اردو ترجمہ۔ اس سند سے یہ حدیث اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 1717 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے اور اس میں سے ایک رکعت وتر کی ہوتی تھی۔ پھر جب پڑھ چکتے تو داہنی کروٹ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن آتا تب 2 رکعت ہلکی پڑھتے۔ حدیث نمبر 1718 اردو ترجمہ۔ ام المومنین زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے ہر 2 رکعت کے بعد اور 1 رکعت وتر پڑھتے۔ پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے چکتا اور ظاہر ہو جاتی آپ پر صبح اور مؤذن آتا تو کھڑے ہو کر 2 رکعت ہلکی ادا کرتے، پھر داہنی کروٹ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کو آتا۔ حدیث نمبر 1719 اردو ترجمہ۔ ابن شہاب سے مذکورہ بالا حدیث کچھ لفظی رد و بدل کے ساتھ اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 1720 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے، 5 ان میں سے وتر ہوتی کہ نہ بیٹھتے مگر ان کے آخر میں۔ حدیث نمبر 1721 اردو ترجمہ۔ حشام سے مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 1722 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، میں فجر کی 2 سنتوں کے۔ حدیث نمبر 1723 اردو ترجمہ۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ 4 رکعت ایسی پڑھتے تھے کہ ان کا حسن اور طول کچھ نہ پوچھ، پھر 4 رکعت پڑھتے کہ ان کا حسن اور طول کچھ نہ پوچھ، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے یعنی وتر کی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ حدیث نمبر 1724 اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ 13 رکعت پڑھتے، 8 رکعت کے بعد وتر پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے بیٹھ کر، اور جب ارادہ کرتے رکوع کا کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے، 2 رکعت پڑھتے صبح کی اذان اور تکبیر کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 1725 اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ آپ کھڑے ہو کر 9 رکعت پڑھتے، وتر انہی میں شامل ہوتا۔ حدیث نمبر 1726 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن لبید نے ابو سلمہ سے سنا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اے میری ماں، مجھے خبر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے پس۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نماز رمضان و غیر رمضان میں رات کے وقت 13 رکعت تھی، انہی میں 2 رکعتیں صبح کی سنتیں بھی تھیں۔ حدیث نمبر 1727 اردو ترجمہ۔ قاسم بن محمد نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 10 رکعت تھی اور 1 رکعت کا وتر اور 2 رکعتیں فجر کی سنت، یہ سب 13 رکعتیں ہوئیں۔ حدیث نمبر 1728 اردو ترجمہ۔ ابی اسحاق نے کہا کہ پوچھا میں نے اسود بن یزید سے ان حدیثوں کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے سنی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مقدمے میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ
رہتے اول رات میں اور جاگتے آخر رات میں، پھر اگر آپ کو حاجت ہوتی اپنی بیویوں سے تو حاجت روا کرتے، پھر سو رہتے، پھر جب پہلی اذان ہوتی یعنی صبح کے وقت کی اذان تو جھٹ اچھل پڑتے، اور قسم ہے اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھتے پھر آپ اپنے اوپر پانی بہاتے، اور اللہ کی قسم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہاتے، یعنی جو الفاظ انہوں نے فرمایا وہی مجھے یاد ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو آپ کی مراد ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ شرم کی بات ہے، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو وضو کرتے جیسے لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے یعنی صبح کی سنت۔ حدیث نمبر 1729 اردو ترجمہ۔ ابی اسحاق اسود سے راوی ہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے یہاں تک کہ آخر میں وتر ہوتا۔ حدیث نمبر 1730 اردو ترجمہ۔ مسروق نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے عمل کو دوست رکھتے تھے۔ میں نے کہا آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ کہا جب مرغ کی آواز سنتے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1731 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے گھر میں یا فرمایا اپنے پاس سوتے پایا، یعنی تہجد کے بعد سو جاتے۔ حدیث نمبر 1732 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت پڑھ چکتے تو میں اگر جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، نہیں تو سو جاتے۔ حدیث نمبر 1733 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت بیان کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 1734 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد پڑھ لیتے اور وتر بھی پڑھ چکتے تو مجھ سے فرماتے اٹھو وتر پڑھ لو اے عائشہ۔ حدیث نمبر 1735 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور وہ سامنے آڑی لیٹی رہتی، پھر جب وتر رہ جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگا دیتے، وہ وتر پڑھ لیتی۔ حدیث نمبر 1736 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وتر ساری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، یہاں تک کہ آخر میں پہنچ گیا آپ کا وتر سحر کے وقت پر۔ حدیث نمبر 1737 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر اول شب میں اور بیچ میں اور آخر میں سب وقت ادا کیے ہیں، یہاں تک کہ چھٹے حصے آخر کے رات میں بھی۔ حدیث نمبر 1738 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات وتر کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ باب یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1716 سے 1738 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔